قومی ایئر لائن کی زبو حالی میں ضرورت سے زائد عملہ ہونے کا انکشاف، ذرائع کے مطابق اندرون ملک کے چند جہاز نکال کر 18 آپریشنل جہاز مگر عملہ ہزاروں میں، سیاسی بھرتیوں اور ترقیوں نے لاجواب سروس کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کام کرنے والا عملہ کم، افسران کی تعداد زیادہ، کل ملازمین 7300 ہیں۔ 743 ارب خسارے میں 4300 افسران کی بھاری بھرکم تنخواہوں کا کردار اہم ہے۔ 31 طیاروں پر مشتمل فلیٹ آپریشنل 18 جہازوں کے لیے 273 پائلٹ موجود۔ پائلٹ کو 7 لاکھ روپے سے 16 لاکھ روپے تک تنخواہ پر بھرتی کیا گیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ جب تک پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ نہیں ہوتی، ادارے کا قائم رہنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ غیر قانونی مقیم افغانیوں پر کریک ڈاؤن کے تمام انتظامات مکمل کر لیے، جو خود سے چلے جائیں گے ٹھیک، ورنہ بارڈر پر چھوڑ کر آئیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جدید بایو گیس پلانٹ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کا یہ پہلا بایو گیس کا پلانٹ ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ نے دن رات محنت سے اس پلانٹ کا کام شروع کرایا۔ پلانٹ سے جو ریونیو اکٹھا ہوگا اس علاقے پر لگایا جائے گا۔ کوشش ہے کہ تمام منصوبے 2 ماہ میں مکمل کر لیے جائیں۔ پاکستان کے دل میں دل کا ایک اور اسپتال بنے گا۔ جناح اسپتال ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر پر پروجیکٹ کی جگہ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنانے کی منظوری۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کیا، زیر تعمیر منصوبے کی سائٹ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ایمرجنسی اور ٹراما سینٹر کو جناح اسپتال میں شفٹ کرنے کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، راولپنڈی، فیصل آباد اور گوجرانوالہ سیف سٹیز پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ لاہور سیف سٹی پروجیکٹ کے تمام کیمرے جلد از جلد فعال کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی کی محکمہ تعمیرات و مواصلات کو عمارتوں کی تعمیر اور مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ہے۔ ایمرجنسی سروسز کی بہتری اور پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کو پیپر لیس بنانے کے لیے تجاویز پر غور۔ میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے کو 3 سال مکمل مگر قرض ٹرپل ہو گیا۔ ٹرین کی تعمیر کی مد میں لیے گئے قرض کی رقم میں اضافہ۔ ڈالر کے ریٹ میں اضافے کی وجہ سے پنجاب حکومت پر اورنج ٹرین کا قرض مزید بڑھ گیا۔ اورنج لائن ٹرین کا قرض 467 ارب 60 کروڑ روپے سے تجاوز۔ ڈینگی مچھر کے حملوں میں تیزی، لاہور میں ڈینگی کے مزید 71 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 158 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا۔ راولپنڈی 25، گوجرانوالہ 18، فیصل آباد 12، ملتان میں 11 مریض رپورٹ ہوئے۔ شیخوپورہ اور اٹک میں ڈینگی کے 4 نئے مریض رپورٹ۔ مسلسل پسپائی کے بعد ڈالر کی پھر چڑھائی، ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 45 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 279 روپے 88 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ غزہ میں روزانہ سینکڑوں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ 74 لاکھ افواج رکھنے والا عالم اسلام آج بھی خاموش ہے۔ 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام منصورہ میں غزہ مشائخ کانفرنس سے سراج الحق کا خطاب۔ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن مقدمے میں ڈسچارج کرنے کا فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیل پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے کیس کی سماعت کی۔ احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت۔ عدالت نے ملزم خالد حسین کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ نیب نے احتساب عدالت میں عبوری ضمانت پر جواب جمع کرا دیا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور احد چیمہ کی بریت کی درخواست 28 اکتوبر کے لیے مقرر ہے۔
حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں، دیار غیر میں رہنے والے پاکستانی بہن بھائی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ملکی معیشت میں بڑا کردار ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گورنر پنجاب علی گو رحمان کی برطانوی ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ محمد اشتیاق کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے موقع پر گفتگو۔ پنجاب کونسل آف آرٹس کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس۔ 1876 کے ڈرامیٹک ایکٹ میں ترامیم تجویز کی گئیں۔ سٹیج ڈراموں کے احتساب کا اختیار انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے کی تجویز۔ وزیر اطلاعات عامر میر نے کہا کہ سٹیج ڈراموں سے فحاشی کے خاتمے کی کوشش جاری ہے۔ بدقسمتی سے حکومتی اقدامات پر سب سے زیادہ مخالفت آرٹسٹوں نے کی۔ تھیٹرز میں ہر ڈرامے کے پہلے دن کی آمدن کو آرٹسٹ اینڈ وومن فنڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اساتذہ اور ملازمین کے ساتھ امتیازی سلوک۔ اسٹڈی سینٹر کے اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تنخواہوں میں سالانہ اضافہ نہ ہو سکا۔ سینکڑوں اساتذہ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تنخواہوں میں 30 سے 35% اضافہ ہونا تھا۔ فیڈریشن آف آل پاکستان ایکیڈیمک سٹاف ایسوسی ایشن کی احتجاج کی دھمکی۔ ایل ڈی اے کا نیا ون ونڈو سیل اور دفتر بنانے کا منصوبہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ڈی جی ایل ڈی اے کو نیا دفتر بنانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ماضی میں ایل ڈی اے نے ورلڈ بینک کے تعاون سے نیا ون ونڈو سیل بنانے کا معاہدہ کیا تھا۔ نئے ون ونڈو سیل کی عمارت 3 منزلہ بنائی جائے گی۔ ایل ڈی اے کے دفاتر کے لیے علیحدہ بلڈنگ تعمیر کی جائے گی۔ پنجاب پولیس میں ٹورزم فورس بنانے کا فیصلہ۔ سیاحت فورس باقاعدہ پنجاب پولیس کا علیحدہ ونگ ہوگی۔ سیاحت فورس کو پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ یونٹ کے ماتحت کیا جائے گا۔ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی سیاحت فورس کا سربراہ ہوگا۔ بدلتے ہی تعلیمی اداروں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کا آغاز۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں 3 روزہ سپورٹس فیسٹیول شروع۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شگفتہ ناز نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ پہلے روز والی بال، فٹ بال، کرکٹ اور باسکٹ بال کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ طالبات کا کہنا ہے کہ کھیلوں سے انہیں صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ کھیل کے شعبے کو بہتر بنانے اور نئے ٹیلنٹ کو تلاش کرنے کا منصوبہ۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور ایچ ای سی کے تحت ٹیلنٹ یوتھ سپورٹس لیگ کی تیاریاں۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا آغاز۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے جوڈو، ہینڈ بال اور